ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید کا سورہ یونس آیت نمبر 101، جس میں پروردگار عالم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. اے رسول کہہ دو کہ غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا عجائبات مضمر ہیں. سامعین کرام، آج 17 ماہ رمضان المبارک ہے اور ہم معرفت پروردگار، ظاہر ہے کہ بغیر معرفت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو عبادت میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے. جب تک معرفت پروردگار نہ ہو، جب تک خالق کے بارے میں پتہ نہ ہو، جب تک اپنے مالک کے بارے میں پتہ نہ ہو، جب تک کہ اس اللہ کے بارے میں جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس حضرت انسان کو خلق کیا ہے، جب تک اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر اس شکر کے کرنے میں، اس سجدوں اور رکوع کے کرنے میں، اس قیام و قعود کے کرنے میں اور اس بندگی کے کرنے میں کیا لطف اور کیا مزہ ہے. معرفت ہو جانے کے بعد جب عبادت کرتا ہے انسان، جب بندگی کرتا ہے تو کمال کوئی اور چیز ہوتی ہے. اللہ نے کئی مقامات کے اوپر جو ہے کبھی قرآن کے بارے میں کہا کہ اس میں فکر سے کام لو، تدبر سے کام لو. کبھی کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی سورج کو، کبھی زمین کو. تم سیر کرو، دیکھو، اللہ کی خلقت کو پہچانو اور اس کے بعد میں تم اس کی معرفت جب تم کو ہو جائے تو اس وقت جب تم عبادت کرو گے تو اس وقت دل کے اندر اس کی حقیقی محبت اجاگر ہوگی کہ وہ ایسا صنع ہے، ایسا خالق ہے، ایسا صانع ہے، ایسا مالک ہے جس کے مقابل میں دنیا کا کوئی آ نہیں سکتا. کبریائی کا حق صرف اس کا ہے، تعریف کا حق صرف اس کا ہے. اس کے سامنے سب کے سب ہیج ہیں. یہاں انسان کے پاس تھوڑی سی قوت، طاقت، ملکیت آ جائے تو اپنی اوقات میں نہیں رہتا. اور وہ پروردگار کہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سجایا ہے اس کائنات کو، جس کے مقابل کوئی طاقتور نہیں آ سکتا ہے، اور وہ کس انداز سے اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے مقام پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 10 کے اندر افلا یسیرو، یہ لوگ سیر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، یہ لوگ سورہ نساء آیت نمبر 86 افلا یتدبرون، یہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس کے بعد میں سورہ آل عمران میں انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں اہل عقل کے لیے نشانیاں مضمر ہے. پھر سورہ روم میں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا
اشد منہم قوة وآثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ کیوں نہیں یہ لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرتے اور دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے دنیا کے اندر، انہوں نے زمین میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اور عمارتیں قائم کی تھی اس سے زیادہ کہ جتنی انہوں نے عمارتیں بنائی ہیں، اور پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے۔ خدا ہرگز ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد خود پیغمبر فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنتن، ایک ساتھ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی خلقت کے اندر جو نشانی اللہ نے بنائی ہے، انسان اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان میں غور و فکر کرے تو 70 سال بغیر معرفت الہی کے عبادت کرنا جو ہے وہ بیکار ہے۔ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فإنکم لا تقدروا قدرہ، خدا کی مخلوقات میں غور کرو اور خود خدا کی ذات میں فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کے درجے کی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ اب آپ نے دیکھا، چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے معرفت الہی، معرفت پروردگار۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا کہنا، اس امام ربانی اور روحانی پیشوا اور اخلاقی معلم کا جو افراد بشر کے نفوس اور اقوام و ملل کے دلوں کا حکمراں ہے اور انسانی نسلوں کی دستگیری اور رہنمائی کرنے والا ہے، 13 صدی اس طرف سے لے کر اس وقت تک جب یہ دنیا فنا ہو، وہ ان کا ہاتھ تھامتا ہے اور انہیں حقیقی زندگی کے راستوں پر لے جاتا ہے۔ زندگی کی تنگی اور اس کی کاوش بیجا سے ہٹاتا ہوا انہیں نسلی زندگی کے معنی اور عمر کی قیمت، زمانے کی واقعی عزت کا سبق سمجھاتا ہے۔ وہ جد و جہد اور انتھک کوشش اور عمل کے اصول کو قائم کرتا ہے اور بیکاری اور کاہلی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو خدا سے یہ امام کس طرح دعا کر رہا ہے، وَاجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِنَا وَفَرَاغَ أَبْدَانِنَا فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ، صحیفہ کاملہ، وَانْطِلَاقَ أَلْسِنَتِنَا فِي وَصْفِ مِنَّتِكَ، پروردگار ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، اور ہمارے جسم کی بیکاری کے موقع کا بھی اپنی نعمتوں کے شکریہ میں صرف کر دے، ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے حساب کی، اپنے احسان کی توصیف سے مخصوص بنا دے۔ ہم کتنا بلند ہے آپ کا درجہ اے امام، اور کتنا صاف ہے آپ کا دل، کتنا روشن ہے آپ کا ضمیر، اور کتنی پاکیزہ ہے آپ کی نیت، اور کتنا بزرگ ہے آپ کا نظریہ، اور کتنا مبارک ہے آپ کا نقطۂ نگاہ۔ آپ نے سنا خدا کی آواز اور خالق قدیم کے خطاب کو جو اس نے اپنے حبیب اور مقدس رسول کے ساتھ کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ رسول کے لباس میں تمام اقوام اور نسلوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ آپ نے اس دعا پر لبیک کہی اور اطاعت کی اور نزدیک پہنچ گیا، خدا کے قانون کے سامنے سر خم کر دیا۔ وہ خدا کی آواز، کون سی آواز؟ جو میں نے پہلی آیت پڑھی، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ میں وہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو احمد محمد جمعہ ابیوتی، جو شریعت اسلامیہ مصر کے افاضل ہیں، اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں صحیفہ کاملہ کی دعاؤں پر، امام سجاد علیہ السلام کے کلام پر، اور امام کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ظاہر یہ ایک عام انسانوں کی دعا نہیں ہو سکتی، اور نہ
عام انسانوں کی زبان ہو سکتی ہے، نہ عام انسان کا لہجہ ہو سکتا ہے۔ یہ فرزند رسول کا لہجہ ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے جو اپنے خالق سے کر رہے ہیں۔ واجل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتنا، ہمارے دلوں کی سلامتی اور اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے ہمارے ان دلوں کو۔ اور آپ دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیکاری کے اوقات کو بھی ایسی باتوں میں صرف کریں جن سے حقیقی کامیابی کی بنیاد قائم ہوتی اور واقعی عزت حاصل ہوتی اور ہمیشہ کے لیے نام باقی رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیکاری ہو ہی نہ اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اس وقت میں یہ نہ خرابیاں ہوں گی نہ جرائم، کیونکہ عرب شاعر کا شعر ہے، ان الشباب والفراغ والجدات مفسدۃ للمرء ایا مفسدۃ، جوانی اور بیکاری اور دولت مندی یہی انسان کے خراب کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔ امام علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں جتنی خدا کی نعمتیں ہیں اور اس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور یہ اعضاء و جوارح ہیں، سب کو انہی مقاصد میں صرف کیا جائے جن کے لیے وہ خلق ہوئے ہیں، تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہو۔ یہی مطلب ہے آپ کے اس فقرے کا، وَفَرَاغَ أَبْدَادِنَا فی شکر نعمت کا، ہماری بیکاری کو بھی اپنی نعمت کے شکریے میں صرف کر دے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کے اس قول میں داخل ہوں، وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ فصلت آیت نمبر 33۔ کون اپنی بات کے لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو خدا کی طرف دعوت دے اور اچھے اعمال کرے اور کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن دُعَاتِكَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ وَهُدَاتِكَ الدَّالِّينَ عَلَيْكَ، خداوندہ ہم کو قرار دے ان لوگوں میں سے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں۔ یہ پرمغز جملے اور بیش بہا فقرے ہیں جن میں حسن و عظمت و بلاغت اور ایجاز کے تمام اوصاف موجود ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ واقتدر علی الاشیاء بالقدرہ فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ تجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والعلا واستخلص بالنور والضیاء۔ آنکھیں اس کی حمد و ثنا ہے، ستائش ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو دلوں پر اپنی عظمت کے ساتھ جلوہ افغن ہے اور آنکھوں سے اپنی عزت کے ساتھ پنہاں ہے۔ نہ آنکھیں اس کے دیدار کی تاب رکھتی ہیں اور نہ انسانی عقلیں اس کی عظمت تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ عظمت و کبریائی کے ساتھ شان و جبروت کا مالک اور عزت و احسان و بزرگی کے ساتھ خلق پر مہربان اور حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے منزہ و مبرہ اور فخر و کمال کے ساتھ شرف اور بزرگی کا سرمایہ دار اور بخشش و نعمت کے ساتھ تمام خلق کا امیدوار ہے۔ تصوف کے ساتھ بلاغت، تضرع، مناجات میں ادبیت، عبودیت کے مظاہر میں سحرافنی بیان کے جوہر کے ساتھ عقلی مغز اور اس کی بدی کی آرائشیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے معرفت پروردگار۔
खाली ऐसे ही इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को सैयदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब नहीं मिला। यह है मारिफत परवरदिगार। अब जब ये अजमत, ये जलाल, ये इज्जत दिल में आएगी तो फिर अब जब अल्फाज निकलेंगे और आंखों से जारी होंगे तो हकीकत में उस दुआ का एक असर होगा। आपको कितना वक्त दिया अल्लाह ने? 24 घंटे। 5 वक्त की नमाज में कितना वक्त लगता है? गौर व फिक्र करें। हमें फुर्सत नहीं है दुनिया से, इस दुनियादारी से, इस रियाकारी से, इस मक्कारी से, दुनिया के कमाने में हर इंसान तगोदो में लगा है। ना आराम का ख्याल है, न खाने का, न पीने का, बस कमाई कमाई कमाई। अगर हम 2 रकत नमाज भी पढ़ लेते हैं तो अपने अल्लाह पे एहसान करते हैं, जताते हैं। मोर को देखा आपने, कितना खूबसूरत है। जब वो अपने परों को फैलाता है और अपनी खूबसूरती को देखता है तो अजब सुरूर होता है उसको, मगन रहता है अपने डांस में, अपने नाच में। लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है, लेकिन पैर इंतहाई बदसूरत हैं, तो आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं और उसी वक्त उसके पर जो है नीचे आ जाते हैं कि अगर अल्लाह ने इनको भी खूबसूरत बनाया होता, उनके ऊपर भी बाल उगा दिए होते तो क्या अच्छा था। मगर उसमें गुरूर ना आए, तकब्बुर ना आए। इसलिए अल्लाह ने एक चीज में खामी रखी, पूरा हुस्न देने के बाद कि इसमें गुरूर और तकब्बुर पैदा ना हो। जब वो सुरूर में होता है कि तमाम का तमाम पर उसके जो है फैले हुए होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल सीन होता है और हर एक देख के खुश होता है। और उसमें अल्लाह ने उसको कैसे तकब्बुर से बचाया कि वो एक मर्तबा उस आलम में जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो मुरझा जाता है। अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस इंसान को जब ये गुरूर और तकब्बुर में डूब जाता है, जब ये जुल्म और सितम ढाने लगता है, तो परवरदिगार आलम इसको इसकी खिलकत की तरफ उसको याद दिलाता है, किस नजीस शय से तुझको पैदा किया है। अपनी हकीकत को पहचान। ये जो मैंने आयत पेश की है दोनों तरह की, एक तुम्हें तदब्बुर, फिक्र, नजर, गौर करने की दावत है इस कायनात के अंदर, इस सन्नायत इलाही में। और दूसरी तरफ जब तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारी नजर में अल्लाह की इस खिलकत का मकसद समझ में आ जाए तो फिर ये सोचो कि जिसने इस खूबसूरत दुनिया को सजाया है वो कैसा मालिक होगा, किस कुव्वत और ताकत का हामिल होगा, जिसके लिए हर तरफ से सदाएं अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। जब तुम्हें वाकई इकरार हो जाए उसकी खिलकत का, उसकी अजमत का, उसकी सन्नायत का, अब जब तुम शुक्र के तौर पे नमाज अदा करोगे तो उस बंदगी का लुत्फ ही कुछ और है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तरफ दावत दे रहे हैं। बगैर मारिफत के तुम नमाज पढ़ने के लिए कितनी मिसालें आपको मिलेंगी, कुरान में मिलेंगी, तारीख में मिलेंगी, हदीसों में मिलेंगी। जो मारिफत इलाही नहीं रखते, बस समझते हैं नमाज का हुक्म दे दिया, नमाज पढ़ लो। इब्तिदाई इस्लाम में यही तो था। जो लोग हर रोज एक नए बुत के सामने सर झुकाते थे, हर रोज एक नए खुदा की इबादत करते थे। कभी समझाया कि बुनियाद ला इलाहा क्या है? अगर ला इलाहा को हटा दिया होता तो सारा मक्का जो है एक दिन में मुसलमान हो गया होता। वो तो चाहते थे कि हमारी तो आदत है हर रोज नए खुदा की परस्तिश करना, नए खुदा को घर में बिठा लेना, अपने दिल में बिठा लेना। लेकिन अल्लाह के नबी को यह हुक्म था, नहीं, सबसे पहले इन तमाम खुदाओं का इनकार करो। तुम्हारे दिलो दिमाग से जितने ये मसनूई खुदा हैं इनको निकालो और फिर कलमा सादिक इल्लल्लाह,
سب سے پہلے دو جملے ہیں یہ الگ الگ، لا الہ الگ ہے اور الا اللہ الگ ہے۔ مکے والے چاہتے لا الہ نہ ہو، کوئی خدا نہیں سوائے الا اللہ، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے چچا آدر کے بیٹوں نے جو ہے یہ کہا کہ بابا ہم لوگ جاتے ہیں مزدوری کرنے ان بتوں کو بیچنے کے لیے، یہ ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے کھا تو رہا ہے نا، گھر میں پل تو رہا ہے، جیسے ہم کام کر رہے ہیں ان کو۔ جناب ابراہیم کو آدر نہیں بھیجتے تھے اور وہ بھی جانا نہیں چاہتے تھے، مگر ایک دن جو ہے وہ ان کو اصرار کر کے بھیجوا دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، 14 سال کی عمر تاریخ لکھتی ہے، بات کہہ رہا ہے 14 سال کی عمر، بہرحال ظاہری سن بلوغ سے کم تھے۔ آپ کو بدھ دیے جاؤ بیٹا ان کو بیچ کر کے آؤ، آپ نے ان کی پیروں میں رسی باندھی اور گلی در گلی کھینچتے ہوئے، کون ہے جو میرے خود چچا کے بنائے ہوئے خداؤں کو خریدے؟ اب ظاہر ہے جنہیں نے بنوائے تھے ان کو یہ ادا پسند نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی، ہمارے خداؤں کو ذلیل کیا جائے گا، ہم تو عزت اور احترام کے ساتھ سر پہ رکھتے ہیں، کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، اور یہ سڑک کے اوپر گلیوں میں جہاں غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، گندگی ہے، ان میں کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو عالم تھا ایمان کا حضرت ابراہیم کا۔ بھائی ایک ہی دن گئے ہیں، کہا کہ اے آزر یہ کون ہے بھائی، یہ کہا میرا بھتیجا کا، اس کو اب نہ بھیجنا، ہم یہ اپنے خدا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہی کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہی کے فرزند جو ہے حضرت علی بن الحسین ہے، جو معرفت پروردگار بتا رہے ہیں۔ پہلے ہی دن اسلام کی بنیاد کے ساتھ، اسلام کے کلمے کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، اور آج تک باقی ہے۔ مسلمان اور اسلام سے جھگڑا دوسری اقوام کا جو حضور کے کلمہ پڑھوانے سے شروع ہوا، آج تک جاری و ساری ہے، باقی ہے۔ نبی نے پہلے ہی دن جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھوا کر کے یہ بتا دیا، جتنے خدا ہے جن کو تم نے اپنے دل میں جگہ دی ہے، جن کو اپنے دماغ میں بٹھایا ہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیجتے ہو، یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ نفع نہ نقصان، لا حاصل۔ پڑھیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب نمرودیوں کی عید کا دن تھا اور آپ نے جا کر کے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا بت خانے میں، آدر کے وہ سب کے سب باہر عبادت کرنے گئے تھے، اب اپنے اپنے خدا خریدنا، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور وہ جو کندالا تھا جس سے توڑا ہے، وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ یہ تھا نا۔ اب جب وہ سب کے سب آئے وہاں پر اپنے خداؤں کو لینے کے لیے، تو دیکھا کیا کہ بت خانہ تو پورا کا پورا جو ہے اتھل پتھل ہو چکا، سب ٹوٹے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم دروازے کے پیچھے کھڑے گئے، اب جو سب آئے سب نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، کس نے توڑا؟ تب لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے پروگرام میں وہ بچہ نہیں تھا، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم دروازے سے باہر آئے، کیا ہوا، ان بتوں کو کس نے توڑا؟ کہا ان سے پوچھو۔ ایک بت کو سلامت رکھا جو سب سے بڑا تھا، اور وہ کندالا اس کے گلے میں، کہا لگتا ہے اسی کمبخت نے سب کو توڑا، سب کو مارا ہے۔ اور اس کے بعد ایک کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا گردن اٹھا کر کے، میرے چچا نے کتنی محنت کر کے ان کو بنایا تھا، دیکھو اس کا ہاتھ توڑ دیا، اس کی کمر توڑ دی، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی گردن کاٹ دی۔ اور اس کے بعد میں اپنے چچا کو مخاطب، چچا یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، کل تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ یہ بڑے بت کے دیکھو اسی نے توڑا ہوگا، اسی کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو، اس نے تو دیکھا ہے، آنکھیں ہیں نا اس کے، مگر دیکھ نہیں پایا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے مدد نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے خدا کا جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے؟ میرے خدا کی پرستش کرو،
جو اس کائنات کا مالک ہے. یہ تھا ایمان ابراہیمی. وہی انہی کی نسل میں جس مکے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اس زمین کے اوپر ایک نبی پیدا کر دے. وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف دلوں کو پاک کرنے آئے. دلوں کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقیقی خدا کی معرفت ان کے دل میں ہو. جتنی جتنی چیزوں کی پوجا ہوتی تھی وہ سب ان کے دلوں سے نکل جائے. جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی ایک عرصے تک ان خداؤں کی محبت ان کے دل میں تھی. تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. پوچھتے تھے آ کر کے, ان کو پرانے خاندانی یادیں آتی تھی. وہ جو جلوس نکلتے تھے بتوں کے, آج فلاں خدا کے جلوس ہے, آج فلاں قبیلے کا, آج فلاں قبیلے کا, اور یقین تعزیت پیش کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو. بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے, ہمارا تو چھوٹا موٹا خدا تھا, تمہارا تو بڑا تھا. ان کو اس پہ بھی رحم نہیں آیا. چونکہ کل سے ایام شہادت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب شروع ہوں گے, تو یہ جو کل سے 18 سے جو پروگرام شروع ہوگا 4 روزہ, وہ مکمل طریقے سے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہوگا. فتح مکہ تک جنگیں ہوتی رہیں, اور ابھی یہ مسلمان مکے نہیں گئے, مدینے والے. جب 1 سال جانے لگے تو صلح حدیبیہ ہو گئی. خبریں ہوتی پہنچتی رہتی تھی, مگر دل کا غبار کیسے نکلے گا. جب اگلے سال کے لیے معاہدہ ہو گیا اور اب جناب رسول خدا سے یہ معاہدہ طے پا گیا کہ اگلے اس سال تو آپ واپس جائیں, اگلے سال جب آئیں گے تو آپ کو پورے مکے پہ اختیار ہوگا, ہم مدینہ مکہ چھوڑ دیں گے یا اسلام قبول کر لیں گے. اب آپ ہر ایک کی تاریخ پڑھ لیجیے, کون کہاں کہاں کس کس کے گھر پہ گیا. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب رسول خدا ڈائریکٹ خانہ کعبہ گئے, اور وہ 5 بت جو خانہ کعبہ کی چھت میں لگے ہوئے تھے, لات, عزا, منات, حبل, یعوق, یہ وہ 5 بڑے بڑے قبیلوں کے خدا تھے جو خانہ کعبہ کی چھت میں لگائے گئے تھے. اور اس کو توڑنے کے لیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضور کے شانوں پر سوار ہوئے اور جا کر کے ایک ایک بت کو توڑ کے باہر پھینکا, کرچوں میں تقسیم کر دیا. مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کا بنا بنایا نیا گھر بلڈوزر کے ذریعے سے توڑ دیا جائے تو کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے. ان لوگوں نے تو اپنے ان خداؤں کو, چونکہ بڑے قبیلے کے خدا تھے, لگایا ہی چھت میں اس لیے تھا کہ کسی کی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور ہماری عظمت لوگوں پہ ظاہر رہے, ہماری طاقت کا احساس رہے کہ کعبے پہ ہمارا قبضہ ہے. مگر مولود کعبہ نے خانہ کعبہ کو پاک کر کے بتا دیا. 2 معصوموں نے کعبے کو تعمیر کیا اور 2 ہی معصوموں نے خانہ کعبہ کو پاک کیا, لائق سجدہ بنایا, لائق رکوع و سجود بنایا, لائق طواف بنایا, اور قرآن کی پھر مدح اس سلسلے میں ہے. اور آج تک وہ کعبہ جو علی نے کل پاک کیا تھا, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک کیا تھا, وہ آج تک پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہے. اب آپ سوچیں کہ علی کی نفرت کس قدر لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوگی. نبی کی نفرت بھی تھی, اصل تو پھڈا ہی نبی سے تھا, اصل تو اختلافی نبی سے تھا, مگر نبی تک پہنچ نہیں سکتے تھے جب تک علی زندہ ہیں. نبی کو ختم کر دے تو دین ختم ہو جائے گا.
جو سیاست مدار تھے جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھا مگر دل میں تو منافق تھے. آج آپ کہتے ہیں کہ صاحب اصحاب کو جو ہے وہ منافق نہ کہا جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے بھائی. میرے اور آپ کے لیے سورہ منافقون نہیں اترا، حضور کے اصحاب کے بارے میں اترا ہے جو مدینے کے اندر تھے. ایک سے ایک بڑا منافق اور نام تھا ان کا. اگر آپ ان کا احترام کریں گے تو قرآن کے خلاف جائیں گے. ہاں اتنا ضرور ان کی تعریف میں کہوں گا، وہ منافق جو کھل کر کے منافق تھے بہادر تھے. ان منافقوں کے معاملے میں جو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی ساتھ ہوتے تھے اور حج و عمرے میں بھی گئے، سب کچھ کیا مگر نفاق کو ظاہر نہیں ہونے دیا حضور کی حیات طیبہ میں. حضور کی وفات کے بعد ان سب کے چہروں سے نقاب اتر گئی. حضور کی وفات نے ان تمام منافقین کو دار الندوہ میں جمع کر کے علی اور اہل بیت کے مقابل لا کر کے خلافت کے معاملے میں ان کے چہروں سے نفاق کی نقاب اتار دی. وہ تمام احادیث انہیں نے بھلا دی جو علی اور آل علی کے فضائل میں حضور نے فرمائی تھی. قرآن تک میں اختلاف ہو گیا، علی کا قرآن نہیں چاہیے. اپنے لوگوں کی کمیٹی بنا کر کے یہ جامع قرآن ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کا احترام کیجیے. جو کچھ ہوا آج کل جو الیکشن میں ہوتا ہے، مارا ماری، قتل و غارت گری، یہی ہوتا ہے نا. جو عوام کے نمائندے چنے جاتے ہیں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ دہانے کھول دیتے ہیں اپنے مال کے. لو لو ہمیں ووٹ دو، لو جتنا چاہیے لو ہمیں ووٹ دو. اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو شرافت کا لباس پہن لیتے ہیں اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کا یہی حال ہے. بعد وفات پیغمبر مولا علی ابن ابی طالب نے اپنے لیے یہ واجب جانا کہ مکمل قرآن کتاب کی شکل میں امت کے سامنے پیش کروں. جو سب سے پہلے جو دستور الہی ہے وہ کم سے کم مسلمانوں کے درمیان ہو. اور علی سے بڑا معتبر کون ہو سکتا تھا؟ جو دنیا دار تھے وہ سب دار الندوہ چلے گئے. اپنی قرابتیں، اپنی رشتہ داریاں رسول سے قائم کرنے لگے، اپنا حق نیابت دکھانے لگے. مکے اور مدینے والوں میں جنگ ہو گئی، قبیلوں میں جنگ ہو گئی. اور وہ جو عصبیت تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے وجود کے ساتھ مٹایا، خود قرآن بھی تعریف کر رہا ہے کہ تمہارے درمیان کی نفرتوں کو اس رحمت للعالمین کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا. تمہاری برس ہا برس کی جنگیں ختم ہو گئی. تمہارے دلوں کے اندر اسلام کی خاطر، رسول اسلام کی خاطر اخوت، محبت پیدا ہو گئی. وہ عصبیت جو 23 سال تک دبی رہی وہ حضور کی وفات کے ساتھ مدینے کے اندر کھل کے سامنے آ گئی. ہم ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی. ہم قریش ہیں، رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، ان کے خاندان سے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. حق خلافت ہمارا ہے. جو انصار کے سردار تھے کیا حشر کیا ان کا؟ اسی بھی علالت کے اندر وہ چوٹ جو اندر ہی چوٹ آئی تھی، دنیا زندگی ہار گئے. کوئی کسی کی داڑھی پکڑ رہا تھا، کوئی گریبان پکڑ رہا تھا. جو کل تک بھائی تھے، رسول اللہ نے بھائی بنایا تھا، چند سال کے بعد ادھر حضور کی وفات ہوئی، ادھر ایک ایک کی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں.
ایک کا گریبان دوسرے کے ہاتھ میں، یہ کلمہ گو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد ہیں، جو ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ کلمہ رخصت ہو گیا، اسلام رخصت ہو گیا، دین رخصت ہو گیا، اپنی پرانی عصبیت کے اوپر پلٹ کے آ گئے۔ جو کمزور تھے ان کی آواز دب گئی، جو طاقتور تھے ان کی آواز ابھر گئی، اقتدار ان کے پاس آ گیا۔ علی کتنا مظلوم، جس نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ہر محاذ کے اوپر کامیاب کرایا، ہر جنگ کو جتوایا، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں اسلام کا سر بلند نہ ہو، جہاں مسلمانوں کی گردنیں اٹھائی نہ ہو۔ آج وہی علی گھر میں قیدی ہو گیا۔ یہ وہی تھے نا جن کی تعریف کے لیے آج تقاضے کیے جا رہے ہیں، جن کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے، جن ملائین نے رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا۔ لعنت ہے مسلمانوں تمہارے اوپر، تمہارے نبی کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، اور جن کی تم تعریف اور حمد و ثنا میں رات دن ایک کیے دے رہے ہو، وہ تمہارے نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ انہیں یہ بھی آج تک مسلمانوں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نبی کی وفات کب ہوئی ہے، دفن کب ہوئے، کہاں ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے، ایک سے ایک بڑا ملک جو ہے، جو کھربوں ڈالر میں کھیلتا ہے، آج ان میں بھی کوئی ایک ایسا نہ پیدا ہوا جو تحقیق کر کے مسلمانوں کو یہ بتا دیتا کہ ہمارے نبی کا وصال کب ہوا۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے تمہارے لیے۔ جب نبی کی وفات کا تمہیں نہیں پتا ہے تو بقیہ اسلام کا کون سا قانون معلوم ہوگا؟ ہم بتاتے ہیں، ہمارے پاس رسول کی وفات کی تاریخ بھی ہے، کون کون کفن و دفن میں شریک ہوا وہ بھی ہے، کون 3 دن تک تعزیت میں بیٹھا رہا وہ بھی ہے۔ کیوں؟ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جنہوں نے کفن و دفن کیا، جن کی آغوش میں رسول اللہ نے آخری سانس لی ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہر چیز رسول اللہ کی میراث میں ہم لوگوں تک پہنچی ہے جو علی اور آل علی نے پہنچائی۔ آج یہ دعائیں جو امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی ہے، انہی کے فرزند ہیں امام علی علیہ السلام کے، کہ جن کا ایک کلام ہے جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ ہمارے پاس صحیح رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا کردار، رسول اللہ کا عمل ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی میراث ہم تک پہنچی ہے۔ ہمارے علماء نے محنت، جد و جہد کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ تمہارے ہاں تو دیکھو دوسری خلافت میں کیا ہوا، تمام احادیث کو جلا دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا۔ تیسرا زمانہ آیا تو قرآن ہی ختم کر کے نیا قرآن آ گیا، جو پرانے والوں نے جمع کیا تھا ان کو دریا برد کر دیا گیا۔ لائبریری تمہاری تاریخ ملے گی کہ لائبریریوں کو جلا جلا کے راکھ کر دیا گیا، شیعہ کا نام دے کر کے، یہ شیعہ کتب ہیں۔ راویوں تک کا اعتبار تمہارے ہاں نہیں ہے۔ اول نمبر کا جو مکار، جھوٹا، ظالم، زناکار، شرابی ہے، وہ بھی تمہارے یہاں معتبر راوی ہے۔ ہمارے یہاں سوائے عصمت کے، جہاں گناہ کا، نجاست کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، ان کی روایت کو لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کل پھر جاری و ساری رہے گا۔ آگے 4 تاریخوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حقیقی جانشین کی یاد میں یہ 4 روزہ پروگرام جو ہوگا وہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت کے فضائل کے اوپر ہوگا۔ آج کا ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں بار بار عرض کیا ہے، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارے بھائی، دوست، عزیز میری لینڈ میں رہتے ہیں، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، جناب دولت حسین۔ اللہ ان کو سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج کے اسپانسر ہمارے یہ ہیں، ان کے بچوں کو سلامتی ہو، ان دولت، علم و ایمان سے ان کو مالا مال فرمائے، ہر ارضی اور سماوی بلاؤں سے ان کو محفوظ فرمائے، ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ
3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے، آپ میرے مرحومین کے لیے، بالخصوص بھائی دولت حسین جو اصل رہنے والے بنارس کے ہیں، الہ آباد ہندوستان کے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے مرحومین جناب بشارت حسین، کشوری فاطمہ، رضیہ بانو، حیدر جہاں، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔